بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارا یہ درس نور الایضاح کا چوتھا دن ہے، چوتھا سبق ہے۔ فاستعنت باللہ تعالی وأجبته طالبا للثواب ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجیح من غیر اطناب۔ تو میں نے مدد چاہی، پس میں نے مدد چاہی، مدد مانگی، باللہ تعالی، اللہ تعالی سے، وَأَجَبْتُهُ، اور قبول کر لیا میں نے ان کی فرمائش کو، طالبا للثواب، ثواب کا طالب بن کر، ثواب کی امید پر، ثواب سمجھ کر، ولا اذکر، اور نہیں ذکر کروں گا میں، الا مگر، ما ان مسائل کو، جزم بھروسہ کیا ہے، بصحتہ جس کے صحیح ہونے میں، جن کے صحیح ہونے میں، اہل الترجیح اہل ترجیح نے، من غیر اطناب بغیر پھیلاؤ کے، یعنی مختصر کتاب کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیں۔ پس میں نے مدد چاہی، مدد مانگی اللہ تعالی سے، اور قبول کر لیا میں نے ان کی فرمائش کو۔ اجاب یجیب اجابتاً، قبول کرنا، ہو ضمیر کا مرجع بعض الاخلاء ہے۔ طالبا للثواب، ثواب کا طالب بن کر، ثواب کی امید کر کے، ولا اذکر، اور نہیں ذکر کروں گا میں، مگر، الا مگر، ما ان مسائل کو، جزم بھروسہ کیا ہے، بصحتہ جن کے صحیح ہونے میں، اہل الترجیح اہل ترجیح نے۔ یہ ترجمہ تھا من غیر اطناب، بغیر پھیلاؤ کے۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے، اور تشریح اس کی یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فاستعنت باللہ تعالی سے بیان فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں، اس عبادت کے مختصر سے رسالے اور مقدمے کے لکھنے میں، اللہ تعالی سے مدد مانگی، اللہ تعالی سے مدد چاہی۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا، پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اس کتاب کے لکھنے میں اللہ سے مدد مانگی۔ تو ہمیں بھی اس عبارت سے، مصنف علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرے، اس میں اللہ کی مدد ضرور مانگے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں، اور جو میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور بعض الاخلاء، بعض دوستوں کی، شاگردوں کی فرمائش کو میں نے جو پورا کیا ہے، اس پورا کرنے میں کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی حرص، کوئی لالچ، کوئی پیسے کمانے وغیرہ کچھ بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی امید پر، ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، ثواب کا طالب بن کر میں نے اس فرمائش کو پورا کیا ہے اور قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرمائش کے پورا کرنے پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ولا اذکر سے، کہ اس کتاب کے اندر، اس مختصر سے رسالے میں نے ان مسائل کو ہی ذکر کیا ہے، صرف انہی مسائل کو ذکر کیا ہے جن کے صحیح ہونے میں اہل الترجیح نے بھی بھروسہ کیا ہے۔ اہل الترجیح کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ علماء جنہوں نے ائمہ احناف کی روایات کو راجح اور مرجوح کا عنوان دے کر یہ بتلایا ان میں کون راجح ہے، کون مرجوح ہے، کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون اچھا ہے، بہتر ہے، تو انہیں، ان علماء کو اہل الترجیح کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام قدوری علیہ الرحمہ
ابو الحسین امام قدری علیہ الرحمہ اور صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی وغیرہ، یہ علماء اہل الترجیح کہلاتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کے اندر جو رسالہ میں نے تحریر فرمایا ہے، بعض اخلاء کی فرمائش پر اس کتاب کے اندر میں نے صرف انہی مسائل کو ذکر کیا ہے جن کے صحیح ہونے میں بھی اہل ترجیح نے بھروسہ کیا ہے۔ اور آگے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا من غیر اطناب، بغیر پھیلاؤ کے میں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ کتاب زیادہ بڑی نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی طویل موٹی ضخیم، جو مبتدی طلباء کو پڑھنے میں مشکل ہو، بھاری ہو اور وہ اکتا جائے اس کے پڑھنے میں نہیں۔ بن غیر اطناب، بغیر پھیلاؤ کے مختصر سی کتاب میں نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ اطناب کہا جاتا ہے زیادہ الفاظ کے ذریعے مراد کو پوری کرنا، مگر وہ زیادہ الفاظ کسی فائدے کی غرض سے لائے گئے ہوں، اسے اطناب کہا جاتا ہے۔ من غیر اطناب کا مطلب یہ ہے اس کے برعکس، یعنی مختصر کتاب بغیر پھیلاؤ کے زیادہ الفاظ کے ذریعے اس میں مراد کو پورا نہ کیا گیا ہو، بلکہ کم الفاظ میں ہی مراد کو پورا کر دیا گیا ہو، اسے من غیر اطناب کہا جاتا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، اور نام رکھا میں نے اس کا نور الایضاح ونجات الارواح۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا میں نے اس رسالے کا نام، اس کتاب کا نام میں نے نور الایضاح رکھا، نجات الارواح رکھا۔ سما یسمی تسمیتاً کے معنی نام رکھنے کے آتے ہیں، اور یہ نورا اور نجاتا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ سما ایسا فعل ہے جو متعدی بدو مفعول ہوا کرتا ہے، لہذا یہ دونوں منصوب ہے۔ تو اس عبارت کے 3 الفاظ کے مختصر سے ٹکڑے میں مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا میں نے اس رسالے کا نام، اس مقدمے کا نام میں نے نور الایضاح اور نجات الارواح رکھا، روشنی کو واضح کرنے والی کتاب اور روحوں کو نجات دلانے والی۔ ارواح یہ روح کی جمع ہے۔ واللہ اسأل ان ينفع به عباده ويديم به الافادۃ، اور اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہوں میں کہ نفع دے وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، اور ہمیشہ رکھیں اس کے فائدے کو۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کے لکھنے میں اللہ سے دعا مانگی، درخواست کی، اے اللہ اس کتاب کو اپنے بندوں میں تو عام کر دے، اور اس کتاب کے ذریعے تو اپنے بندوں کو نفع پہنچا دے۔ یہ سلسلہ مختصر دنوں تک نہ چلے بلکہ ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے واللہ اسأل ان ينفع به سے دعا مانگی ہے، درخواست کی ہے اللہ سے، اے اللہ اس رسالے کے ذریعے میرے بندوں کو، طلباء کو، معلمین کو، مدرسین کو، مؤلفین وغیرہ کو، سب کو نفع پہنچا دے اپنے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے، وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ اور اس کے فائدے کو عام رکھے، ہمیشہ رکھے، قیامت تک رکھے۔ اللہ نے مصنف علیہ الرحمہ کی یہ دعا قبول کر لی۔ معلوم یہی ہوتا ہے اس لیے کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ کتاب مدارس عربیہ کے اندر داخل نصاب ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے جب بھی ہم کوئی کتاب لکھے، اللہ کے لیے لکھے، دنیاوی کوئی غرض مقصود نہ ہو، پھر اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس کتاب کے نفع کو عام کر دے، اس کتاب کے سلسلے کو اور نفع کو ہمیشہ قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ دعا مانگنی چاہیے، اس عبارت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور اللہ یہ اسألو کا مفعول بھی مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، عبادہ بھی اسألو کا یہ ینفع کا مفعول بھی ہے، اور ینفع ان ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ ویدیم کا بھی اسألو ان ینفع بھی عبادہ پر ہی عطف ہے، یہ بھی منصوب ہے، اور افادتا یدیمہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بہرحال ہمیں بس آج کا سبق یہی ہے
مختصر سا سبق، چوتھا سبق یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی مدد مانگنی چاہیے۔ کسی بھی کام کو کرنے میں، نیک کام کرنے میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد ضرور مانگنی چاہیے۔ اے اللہ میرے اس کتاب کے ذریعے، اس کام کے ذریعے اے اللہ امت کو فائدہ پہنچا دے اور اسے اپنی بار